زبانی اس وقت یاد نہیں ہے. چند شعر حاضر کرتا ہوں کہ بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا؟ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا؟ یہاں سے عرض کرتا ہوں کہ تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو. تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو. تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا؟ واہ واہ. تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو، ذلیل ہوتے ہو. تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا؟ شیر ملاحظہ فرمائے کہ تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا؟ کہ تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا؟ واہ واہ واہ. تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا؟ دوستو ایک مطلع اور دو شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں. تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں. تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں. خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں. خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں. وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں. وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں. میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں. وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں. میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں. میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں. جرأت اور انکار سجا کر ہونٹوں پر، جرأت اور انکار سجا کر ہونٹوں پر، میں پانی کی پیاس بڑھاتا رہتا ہوں. میں اور دوستو یہ دونوں مصرے کہ میں پانی کی، انور بھائی آپ نے یہ بنایا کہ میں پانی کی پیاس بڑھاتا رہتا ہوں. جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں. جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں. اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں. بہت اچھے. واہ 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 واہ. جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں. جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں. اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں. اپنی ماں کے پاؤں دباتا. اس حوالے سے مجھے چار مصرے یاد آئے. عرض کرتا ہوں کہ دھوپ کو سایہ، زمین کو آسماں کرتی ہے ماں. دھوپ کو سایہ، زمین کو آسماں کرتی ہے ماں. ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں. دھوپ کو سایہ، زمین کو آسماں کرتی ہے ماں. ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں. اور دوستو شعر ملاحظہ کریں کہ ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں. میری خواہش اور میری ضد اس کے قدموں پر نثار. میری خواہش اور میری ضد اس کے قدموں پر نثار. ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں. بہت اچھے. واہ واہ واہ. ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں.
ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں، ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں. ایک غزل کے لیے حکم ہے، میں حاضر کیے دیتا ہوں. عنایت ارشاد. کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. اور بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، اور بھی وہ یاد آیا دیر تک. کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک. اور دوستو مجھے بہت عزیز ہے یہ شعر کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک. اور ایک نیا شعر شاید آپ کے لیے، ناخلف کہتے ہیں نالائق کو. شعر دیکھیں کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. کہ ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک. کہ ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک. بہت اچھے. شکریہ. کہ چپ کے میری غزلوں کو نواز، چپ کے میری غزلوں کو نواز، دشمنوں نے گنگنایا دے. بہت اچھے نواز صاحب، کیا کہنے. نواز صاحب کی اس خوبصورت و معیاری غزل نے مشاعرے کے وقار میں اضافہ کیا. اور نواز بھائی اگر آپ کچھ پڑھ سکیں تو بہتر ہے، لیکن بس چند شعر. شکریہ، نوازش بہت بہت. دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، محبت نہیں دیتی. دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، محبت نہیں دیتی. انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی، انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی. اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی، دے سکتا ہوں گالی. دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی، دے سکتا ہوں گالی. لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی.
لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ دوستو بہت بہت شکریہ۔ ایک نظم پیش کرتا ہوں کہ سوچو آخر کب سوچیں گے، اس گزارش کے ساتھ کہ شاعری کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ شاعری ہندو ہوتی ہے، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، بلکہ شاعری کا مذہب شاعری ہے۔ تو میری یہ پوری نظم نہ آپ ہندو بن کے سنیے، نہ مسلمان بن کے، بلکہ ایک سچا ہندوستانی اور ایک انسان بن کے سنیں گے، شاید آپ کو مزہ آئے گا۔ آزاد ہندوستان کے 57 سال گزر چکے ہیں، یہ ایک شاعر کا کرب اور احساس ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جب کہیں وہاں آگ لگتی ہے، کبھی ہم اسے افغانستان کی آگ بتاتے ہیں، کبھی عراق کی آگ بتاتے ہیں، کبھی ایران کی بتاتے ہیں، کبھی آسام کی بتاتے ہیں، کبھی کشمیر کی بتاتے ہیں، کبھی کنیا کماری کی آگ بتاتے ہیں۔ لیکن دوستو، انسانیت کا تقاضا یہ ہے، آگ کہیں بھی لگے، ان پیروں کے تلوے اگر جلنے لگیں تو آپ کی انسانیت زندہ ہو جائے گی۔ اس احساس کے ساتھ شعر عرض کرتا ہوں کہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے عرض کرتا ہوں کہ سوچو آخر کب سوچیں گے، کب سوچیں گے؟ سوچو آخر 57 سال ہو چکے ہیں کہ سوچو آخر کب سوچیں گے۔ یہاں سے نظم شروع ہوتی ہے کہ درہم برہم دونوں سوچیں، ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے کہ درہم برہم دونوں سوچیں، مل جل کر ہم دونوں سوچیں، زخم کا مرہم دونوں سوچیں۔ درہم، اگر شاعری اس میں کچھ اور آپ کا احساس تو مجھے ثبوت دیجیے گا کہ آپ سن رہے ہیں واقعی، کہ درہم برہم دونوں سوچیں، مل جل کر ہم دونوں سوچیں، زخم کا مرہم دونوں سوچیں، سوچیں پر ہم دونوں سوچیں، سوچیں پر ہم دونوں سوچیں، گھر جل کر راکھ ہو جائے گا، جب سب کچھ خاک ہو جائے گا تب سوچیں گے۔ سوچو آخر کب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے۔ دیواروں در راکھ ہوئے ہیں، اینٹ اور پتھر راکھ ہوئے ہیں، دیواروں در راکھ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ سوچو جن کے چھپر راکھ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ سوچو جن کے چھپر راکھ ہوئے ہیں۔ بے بالوں پر ہو جائیں گے، جب خود بے گھر ہو جائیں گے تب سوچیں گے۔ سوچو آخر کب سوچیں گے، واہ واہ واہ، سوچو آخر کب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے، کب سوچیں گے۔ فاقے سے مجبور مرے ہیں، محنت کش مزدور مرے ہیں، اپنے گھر کی آگ میں جل کر گمنام اور مشہور مرے ہیں، اپنے گھر کی آگ میں جل کر گمنام اور مشہور مرے ہیں۔ ایک قیامت در پر ہوگی، موت ہمارے سر پر ہوگی تب سوچیں گے۔ سوچو آخر کب سوچیں گے، سوچو آخر۔ اور دوستو دیکھیے شبدوں کا، لفظوں کا کچھ کھیل کہ سوچو آخر کب سوچیں گے، کہ کیسی بدبو پھوٹ رہی ہے، کیسی بدبو پھوٹ رہی ہے، پتی پتی ٹوٹ رہی ہے، کیسی بدبو پھوٹ رہی ہے، پتی پتی ٹوٹ رہی ہے، خوشبو سے ناراض ہیں کانٹے، گل سے خوشبو روٹ رہی ہے، خوشبو سے ناراض ہیں کانٹے، گل سے خوشبو روٹ رہی ہے۔ خوشبو رخصت ہو جائے گی، باغ میں وحشت ہو جائے گی تب سوچیں گے۔ سوچو آخر کب سوچیں گے۔ بہت اچھے بھائی، اور دوستو، کمپوزٹ کلچر ہمارے ہندوستان کی دھروہر، دو پڑوسی اگر پاس پاس رہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے وشواس، اعتماد، اعتبار۔ شعر کرتا ہوں کہ سوچو آخر کب سوچیں گے، کہ ننھی باہیں چیخ رہی ہیں، ماں کی آہیں چیخ رہی ہیں، قاتل اپنے ہمسائے ہیں، سونی راہیں چیخ رہی ہیں، رشتے اندھے ہو جائیں گے، رشتے اندھے ہو جائیں گے، گونگے بہرے ہو جائیں گے تب سوچیں گے۔ سوچو آخر کب سوچیں گے، بہت سوچو آخر کب سوچیں گے۔ اور آخری 4 مصرے کہ ٹیپو کے ارمان جلے ہیں، باپو کے احسان جلے ہیں، ٹیپو کے ارمان جلے ہیں، باپو کے احسان جلے ہیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش، میرا ایک دوست ہے سنیل، میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی 2 بیٹے، سنیل کے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کے نام میں نے رکھے ہیں، ایک بیٹے کا نام ارپت رکھا ہے، ایک کا نام انکش رکھا ہے۔ آپ کو ذرا سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے شہر کے ایک بڑے آدمی ہیں دیپک راج سنگل صاحب، انہوں نے ٹیلی فون کیا، ان کے بیٹے نے اٹھایا تو انہوں نے کہا کون صاحب بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تاؤ جی بول رہا تھا آپ کا، تو انہوں نے کہا نہیں تاؤ جی تو نہیں بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں تاؤ جی بول رہا ہوں۔
कहा कि नहीं आप ताऊ जी नहीं बोलते हैं कि बेटे मेरा नाम दीपक राज सिंगल है। तो उसने कहा कि अंकल माफ करना, आप अंकल हो सकते हैं, ताऊ जी तो हमारे सिर्फ नवाज ताऊ जी हैं। इस भावना के साथ सुनील के बेटों के ताऊ जी 4 पंक्तियां आपकी खिदमत पे पूरे हिंदुस्तान की खिदमत में अर्ज करता है कि सोचो आखिर कब सोचेंगे, दरहम बरहम दोनों सोचें, मिलजुल कर हम दोनों सोचें, जख्म का मरहम दोनों सोचें, घर जलकर राख हो जाएगा, जब सब कुछ खाक हो जाएगा तब सोचेंगे कि टीपू के अरमान जले हैं, बापू के एहसान जले हैं, टीपू के अरमान जले हैं, बापू के एहसान जले हैं, गीता और कुरान जले हैं, हद ये है इंसान जले हैं, हद ये है इंसान जले हैं, हर तीर्थ स्थान जलेगा, सारा हिंदुस्तान जलेगा, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बड़ी खुशी की बात है कि एक पैगाम के साथ ये मुशायरा अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हजरत अजमल सुल्तानपुरी मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। उससे पहले मैं अपना खुशगवार फरीजा समझता हूं कि इन दोस्तों का शुक्रिया जरूर अदा कर दूं।